أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی. انصاف سے پھر عاقب موڑ چکا ہے، سچائی سے پیمان وفا توڑ چکا ہے، دامان یقی صبر رضا چھوڑ چکا ہے. ہم زندہ رہو رسم کا پیمانہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی. سینے سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر، تفریح کے بڑھ کے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر. آباد پھر اجڑا ہوا کاشان کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. پہ اجڑا ہوا کاشان کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی. نعرہ محمدی، نعرہ محمدی، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی. قرآن و سنت کے نفاذ کی خاطر، اسلامی نظام کی خاطر، لال مسجد کو بچانے کی خاطر، جامع حفصہ کو بچانے کی خاطر، ہم بیٹیاں کس کی، ہم بیٹیاں کس کی، ہم بیٹیاں کس کی. نمبر 4 کی طرف آئے. ہم بیٹیاں کس کی، ہم بیٹیاں کس کی، ہم بیٹیاں کس کی، ہم بیٹیاں کس کی، ہم بیٹیاں کس کی. خوشنود یہ رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا. اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. آقا اسلام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں بنت فضل. تشریف لا رہی ہیں بنت فضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ مجتبیٰ رہبر و رہنما
رب کا یہ جو چل رہا نظام ہے سارا میرے مصطفیٰ کا نام ہے رب کا یہ جو چل رہا نظام ہے سارا میرے مصطفیٰ کا نام ہے لکھا علم والا نے وجہ کائنات آپ جو نہ ہوتے ہوتے دن گئے نہ رات رب نے سب بنا دیا رب نے سب بنا کے پھر سجا کے پھر دکھا دیا کر دی امتحان مصطفیٰ مجتبیٰ میں اب بطور معلمہ کے آپ سب بچیوں سے کچھ سوالات کروں گی. آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان سوالات کے جوابات دینے ہیں. آج کل جیسا کہ کل یہ میڈیا پر الطاف حسین نے یہ پروپیگنڈا چلایا ہے کہ جامعہ حفصہ کی طالبات کو قید میں رکھا گیا ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کی پرنسپل ام حسان صاحبہ طالبات کو جامعہ میں رہنے پر مجبور کر رہی ہیں اور انہیں جامعہ کے اندر یرغمال بنایا ہوا ہے. سب سے پہلے کیا آپ کو یہاں پر یرغمال بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ کو مولانا عبدالعزیز صاحب نے جامعہ کے اندر یرغمال بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ کو یہاں پر قید میں رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ پر یہاں ظلم کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہاں پر آپ کے عزیز و اقارب سے ملاقات سے روکا جاتا ہے؟ کیا آپ کو ملاقات سے روکا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہاں پر پریشان کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی ہے؟ کیا آپ سے یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی فیس لی جاتی ہے؟ کیا آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی فنڈ لیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہاں پر ڈرایا جاتا ہے؟ کیا آپ پر یہاں پر ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا آپ پر پڑھائی کے دوران بھی کسی قسم کی کوئی سختی کی جاتی ہے؟ جب نہیں کی جاتی تو الطاف حسین تم سن لو، تمہارا یہ جھوٹا پروپیگنڈا تمہاری ہی طرف لوٹ کر جائے گا. ہم یہاں جامعہ میں کسی بھی قسم کا یہاں ہماری طالبات پر معلمات پر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے ہے اور نہ ہی ام حسان صاحبہ کی طرف سے ہے. اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں. اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں. تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں. یوں ماہو انجم کی وادی میں اڑے پھرتے ہیں وہ. یوں ماہو انجم کی وادی میں اڑے پھرتے ہیں وہ. خاک کے ذروں پہ جیسے پاؤں دھرنا ہی نہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام. ان کا دعویٰ ہے کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام. شب جو ہم پہ آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں. اظہار خیال کے لیے میں دعوت دینے چلی ہوں درجہ تخصص فی الفقہ سے بنت حسین کو. تشریف لا رہی ہیں درجہ تخصص فی الفقہ سے بنت حسین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. صدق اللہ العظیم. میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے
کہ ملک کا نامور دینی ادارہ اور بہت سارے غازیوں اور شہیدوں کے مادر علمی دینی ادارہ جامعہ سیدہ الشہیدہ حفصہ میں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، جس کا عنوان ہے کہ حق کا گلا دبانا بند کیا جائے۔ ذی وقار سامعات، اس پرفتن دور میں حق کہنے والوں کو، سچ کہنے والوں کو، عدل و انصاف قائم کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حق کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہر جانب آزادی اظہار رائے کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اس نعرے کا اگر مثبت رخ دیکھوں تو مجھے خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتی ہے کہ کس طرح ہر ایک کو سچ بولنے کا حق حاصل تھا۔ سچ بولنا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس پر داد دی جاتی تھی۔ سچ کا بول بالا تھا، جھوٹے کو سزا دی جاتی تھی، الزام تراشوں پر سزائیں مقرر تھی، گستاخوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، معاشرہ امن و امان والا تھا۔ صاف کہوں تو جھوٹ اور جھوٹے کا منہ کالا تھا۔ مگر آج اس نعرے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سچ بولنے والے کے گلے کو گھونٹا جاتا ہے اور اس نعرے کے ساتھ منافقانہ طرز عمل اپنایا جا رہا ہے۔ منافقت بھی انتہا درجے کی، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کو سچ کا داعی قرار دیا جاتا ہے۔ روڈ پر کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں اخلاق سے گری ہوئی الفاظ استعمال کرنے والوں کو انصاف کا داعی ثابت کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کی جانب سے بمباری پر خاموشی اختیار کرنے والوں حکمرانوں کو امن کا داعی ثابت کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کو اڈے دینے والے حکمرانوں کو قوم کا ہمدرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہاں آزادی صرف اس کو ہے جو جھوٹ بولے، جو زہر اگلے، جو آگ لگائے۔ آزادی صرف اس کو ہے جو مذہب سے آزاد ہے، اخلاق سے آزاد ہے۔ آزادی صرف اس کو ہے جو حیا کے پردے کو چاک کرے۔ آزادی صرف اس کو ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے۔ آزادی صرف اس کو ہے جو مشرف کی طرح امریکی آقاؤں اور برطانوی سامراج کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام کو داغ لگائے، اسلام کو پست کرنے کی کوشش کرے۔ آزادی صرف اس کو ہے جس کو امریکہ کی گود میں بیٹھنا نصیب ہو۔ آزادی صرف اس کو ہے جو مغربی تہذیب کے طرز و انداز کو اپنائے۔ آج پاکستان وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا، مگر آج اس کے برخلاف ہو رہا ہے۔ آزادی ہی آزادی ہے، آزادی کی منڈی لگائی جاتی ہے، جس میں پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ آؤ اسلام کی مخالفت کرنے والوں تمہیں آزادی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ رکھنے والوں تمہیں آزادی ہے، گستاخی کرنے والوں تمہیں آزادی ہے، صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں تمہیں آزادی ہے۔ آزادی کو اتنا عام کیا گیا کہ سر عام مسلمان ماں اور بیٹیوں کے دوپٹے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کائنات کو یہ باور کرایا جائے کہ مسلم از ٹیررسٹ، کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ چاہتے یہ ہے کہ دنیا کائنات پر یہودی راج کو مسلط کیا جائے، تا حد تصور ان کی حکمرانی ہو اور یہ زمین سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ جو بھی حق کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے تو ان کی داد رسی کی جاتی ہے، ان کو نوبل انعام سے نوازا جاتا ہے، ان کو میڈیا پر چمکتا دمکتا دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آزادی کی منڈی جس میں ظلم و زیادتی بک رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ایک تھانہ بنایا گیا ہے جس میں ہر حق کہنے والے کو بند کر دیا جاتا ہے، سچ کہنے والے کو سزا دی جاتی ہے، اسلام کی بات کرنے والے کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے، شاعر اسلام کی دفاع کرنے والے کو شدت پسند کہا جاتا ہے، جو ماں اور بیٹیوں کی تحفظ کے لیے تلوار اٹھائے تو اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، جو رب کی زمین پر رب کا نظام چاہے، قرآن و سنت کا نفاذ چاہے تو اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو امریکہ کی غلامی کرے تو اس کو آزادی، اور جو اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل پیرا ہو تو اس پر پابندی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جو جمہوریت کو نہیں خلافت کو چاہے تو اس پر پابندی؟ آج اگر یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء و طالبات حق کا اظہار کرے، اپنے معصومانہ زبان سے حق کا اظہار کرے جو دین اسلام کے عین مطابق ہو، اور سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے تو ان پر بارود برسائے جائے۔
آج اگر یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء و طالبات دین کی سر بلندی کے لیے لڑنے والوں کو مبارکباد پیش کرے تو ان کے جسم لرز جائے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ ان کے مدارس کو بند کر دو، جلا دو، ڈھا دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج پاکستان وہ ملک جو دین اسلام کے نام پر بنا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مدارس جگہ جگہ پر ہوتے، یہ امن کے قلعے جگہ جگہ پر ہوتے، جبکہ آج خود اسلامی ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مدارس کو بند کر دو، جلا دو، ڈھا دو، جبکہ اتنی آزادی تو بھارت میں بھی مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مساجد اور مدارس کی تعمیر کرے، جبکہ پاکستان میں اس طرح مطالبے ہو رہے ہیں کہ ان کے مدارس کو بند کر دو، تو پھر مسلم اور غیر مسلم ریاستوں میں کیا فرق رہا؟ آج اگر الطاف یہ کہتا ہے کہ ان کے مدارس کو بند کر دو تو یاد رکھنے یہ مساجد تو اللہ کے گھر ہے۔ الطاف سن لو تم، یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، مساجد تو شعائر اسلام میں سے ہے، جو شعائر اسلام کی توہین کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مساجد کا گرانا تو ابراہہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یاد رکھنا الطاف، تم نے یہ بات کہہ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ میری بہنوں، انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو پست کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے ہم ہمت ہار بیٹھیں گے یا ہم بزدل ہو جائیں گے یا ان کے آگے جھک جائیں گے یا ہمارے حوصلوں میں کمی آئے گی؟ نہیں، کبھی ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مزید اضافہ ہوگا۔ ہم کبھی بزدل نہیں ہوں گے، ہم کبھی ان کے آگے نہیں جھکیں گے۔ جب تک اس جان میں جان باقی رہے گی، خون کے آخری قطرے تک ہم ان مدارس اور مساجد کی دفاع کرتے رہیں گے، ان کے تحفظ کے لیے لڑتے رہیں گے۔ الطاف، آج اگر الطاف تو کہتا ہے کہ ان کے مدارس کو بند کر دو، جلا دو، تو یاد رکھنا الطاف، تم سے پہلے بھی ایک فوجی جرنیل مشرف گزرا ہے جس نے ایسے ہی مساجد اور مدارس کے خلاف ایک ناکام سازش شروع کی۔ آج وہ خود تو ذلت کی گھاٹی پر کھڑا ہے، جبکہ اللہ کے گھر لال مسجد اور جامع حفصہ ایک بار پھر سے بھرپور انداز کے ساتھ سورج کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ الطاف، تم کیا کہتے ہو کہ لال مسجد اور جامع حفصہ کو گرا دو، بند کر دو، اس سے ملک میں امن آئے گا؟ نہیں، اگر یاد رکھنا، اگر تم نے ان مدارس اور مساجد کے خلاف سازش کی تو ملک میں مزید بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ موت ہر ایک کی مقدر ہے، موت ضرور آئے گی، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ اگر آپ نے اس آیت کا مصداق بندہ ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کہ مجرموں کو الگ کر دو، اگر اس آیت کا مصداق بندہ ہے تو پھر نفسا نفسی ہی صحیح، مغربی تہذیب کے نقش قدم پر چلنا ہی صحیح، امریکہ کے ساتھ ہی دینا صحیح۔ لیکن اگر اس آیت کا مصداق بندہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب کی سلامتی چاہتے ہو تو پھر ہمیں ان نفسانی خواہشات کو قتل کرنا ہوگا۔ بس ضرورت ہے قوت ایمان کی، ذوق یقین کی، شوق تماشا کی، ذوق تقاضا کی اور دیدہ بینی کی۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک میں قرآن و سنت کو والے نظام کو نافذ کرے اور خلافت راشدہ والے دور کو لے کر آئے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا احسن الجزائی کے دارے. کچھ اور پڑ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور پڑ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم. جہادی ترانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں بنت عبدالغفار. تشریف لا رہی ہیں بنت عبدالغفار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا. اس ملک کی آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور پاک سے اپنا وطن ہو جائے گا. پھر کفر کا ایاد کا سکہ نہ چڑھ پائے گا. اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا. پیغمبر اسلام کا پرچم لہرائے گا. اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا. یہ ملک ہے اسلام کا، یہ دیس ہے ایمان کا. ایک مستقل اور دائمی قانون ہے قرآن کا. یہ دائمی قانون ہے اعزاز پاکستان کا، اعزاز اپنی دیس کا. ہرگز دوبارہ اپنے لہو کو گرم کرنے کے لیے اسلام اسلام برطانوی نظام برطانوی نظام برطانوی نظام نواز شریف اسلامی نظام نافذ کرو. نواز شریف اسلامی نظام نافذ کرو. جنرل راحیل شریف اسلامی نظام نافذ کرو. اور کمانڈرو اسلامی نظام نافذ کرو.
سرفروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہے پھر خون باطل سے ہمارا ہر دفعہ ٹکرائے گا اسلام غالب آئے 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 گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں درجہ ابتدائیہ سے مومنہ عبدالغفار. تشریف لا رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.